جب سے راجا جی بغیر شکار کیے لوٹے تھے، شہزادی ہمیشہ ضد کرتیں اور کہتیں، بابا شکار پر کب چلیں گے؟ اس دن بھی رستے سے لوٹ آئے تھے۔ لیکن راجا جی کو یہ بات سن کر ایک ہی سوچ آتی تھی اور ان کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی کہ آخر جنگل میں ایسا کون سا راز چھپا ہے جو ہمیں آج تک پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن راجا جی باغ میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ ملکہ تشریف لے آئیں اور بولیں، راجا جی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ راجا جی بولے، جی فرمائیے۔ آپ آج کل کیا سوچتے رہتے ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت پریشان لگتے ہیں۔ راجا جی بولے، ہمیں آج کل بس ایک ہی پریشانی ہے ملکہ، جنگل میں ایسا کون سا راز ہے جو ہمیں بھی معلوم نہیں، کوئی بھی، یہاں تک کہ ہم بھی اس راستے پر نہیں جا سکتے۔ ملکہ بولیں، ارے آپ اس بات کو چھوڑ بھی دیجئے، ابھی تک آپ وہی بات سوچ رہے ہیں۔ یہ سن کر راجا جی بولے، ہماری شہزادی بھی تو اکثر ادھر جانے کی ضد کرتی ہیں، اور اب جب بھی شکار کی بات ہوگی سلطان پور کا راجا بھی اس طرف ضرور جائے گا۔ اس کے دل میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ آخر وہاں کون سا راز دفن ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ نہ گئے تو ایک نہ ایک دن وہ اکیلا جائے گا۔ ملکہ یہ سن کر پریشان نظر آنے لگیں اور خاموش ہو گئیں۔ ایک دن چھوٹو اور ڈھولو نہر کے پاس بیٹھے تھے۔ ڈھولو بولا، چھوٹو، میں اکثر سوچتا ہوں جب ہم شکار کو گئے تھے اور جا نہیں سکے تھے، وہ سب کیا معاملہ تھا؟ میرے دل میں تو بڑا تجسس ہے کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں۔ چھوٹو یہ سن کر اس کی بات پر ہنسنے لگا اور بولا، آج کل تم بھی للہ کی طرح فلمیں دیکھنے لگے ہو، راز سے پردہ ہٹاؤں۔ یہ سن کر ڈھولو ذرا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، نہیں یار، کیا تمہیں تجسس نہیں ہو رہا؟ کتنی عجیب بات ہوئی تھی وہاں، راجا جی بھی نہیں جانتے تھے۔ اب تو چھوٹو کو بھی تجسس ہونے لگا، کہنے لگا، پھر ایسا کرتے ہیں کسی دن چھپ چھپ کے چلتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اتنے بہادر جو نہیں ہو، تم ابھی بھی دل میں ڈر رہے ہوگے کہ ددو چھپ کے جانے پہ ڈانٹیں گے ضرور۔ ڈھولو بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب راجا جی نہیں جا سکے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ چھوٹو بولا، میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے، ویسے ہم داروغہ جی کو بھی تو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں نا؟ ڈھولو ہنستے ہوئے بولا، ہاں کوئی خطرہ نظر آئے گا تو داروغہ جی نے تو ادھر ہی بے ہوش ہو جانا ہے، پھر انہیں سنبھالیں گے یا خود کو سنبھالیں گے؟ چھوٹو نے یہ سنا تو زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بس بچوں، بتاؤں گا میں داروغہ جی کو، ان کے سامنے تو بڑے چمچے بنتے ہو تم۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن راجا جی نے ددو کو بلایا اور پوچھنے لگے، آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہمیں ایک مشورہ درکار تھا۔ ددو بولے، جی ضرور، بولیے راجا جی۔ راجا جی بولے، آپ کو شکار والا دن تو یاد ہی ہوگا، ہم جنگل کے اس راستے پر ایک بار پھر نہیں جا سکے اور واپس لوٹ آئے۔ پہلے اس بات کا ذکر کم ہوتا تھا تو ہم نے بھی دھیان نہیں دیا، لیکن اب شہزادی بار بار شکار پر جانے کی ضد کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم خود اس راستے پر جائیں اور جا کر اس راز کا پتہ لگائیں، ایسا بھی کیا ہے وہاں کہ ہم بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ آخر یہ جنگل، یہ گاؤں ہماری ہی تو ملکیت ہے۔ ددو بولے، حضور آپ ضرور جائیں، لیکن ساتھ کسی کو لے کر جائیں، اور دوسری بات یہ ہے
کہ پری اس راستے میں کسی کو جانے نہیں دیتی، تو آپ کیسے جائیں گے؟ یقیناً وہاں کوئی خطرہ ہی ہے۔ راجا جی بولے، ہم نے سوچ لیا ہے، اگر پری نے اس بار بھی اجازت نہ دی تو ہم ان سے ہی اس راز کا پتہ کریں گے۔ شاید پری اس راز کی حقیقت جانتی ہیں، کیا پتہ ہم اکیلے جائیں تو پری کوئی مدد بھی کر سکیں۔ یہ سنتے ہی ددو پریشان نظر آنے لگے، کہنے لگے، حضور، آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کو اکیلا بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ راجا جی بولے، آپ محل کو دیکھیے اور یہ معاملہ ہمیں اکیلے نپٹانے دیجیے، ہمیں کوئی خطرہ نظر آیا تو ہم ناگ دیوی کی مدد لے لیں گے۔ یہ سن کر ددو خاموش تو ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں ان کو راجا جی کا اکیلے جانا بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن راجا جی کا یہی فیصلہ تھا تو ددو بھی خاموش رہے۔ راجا جی نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے سختی سے منع کر دیا، اور اگلے دن کی صبح سورج نکلنے سے پہلے گھوڑا تیار کروانے کا حکم دیا۔ ادھر رات کو ددو جب گھر پہنچے تو بہت پریشان لگتے تھے۔ چھوٹو ڈھولو نے بھی محسوس کیا کہ ددو کچھ پریشان ہیں۔ انہوں نے جب ددو سے پوچھا تو ددو نے اس بات کو ٹال دیا اور کہنے لگے، آج محل میں بہت کام تھا، میں ذرا تھک گیا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو پریشان ہی لگوں گا۔ یہ سن کر ڈھولو کو تو دکھ ہونے لگا۔ وہ بولا، سوری ددو، اسکول سے اتنا کام مل جاتا ہے، کل سے میں ضرور آپ کا ہاتھ بٹانے آؤں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں میں کچھ دن اسکول ہی نہیں جاتا۔ یہ تو چھوٹو کی من پسند بات تھی، فوراً سے ہاں میں سر ہلانے لگا اور بولا، تم ددو کی مدد کرو گے تو میں بھی ددو کی مدد کروں گا، میں بھی اسکول نہیں جاتا۔ ددو بچوں کی چال سمجھ رہے تھے، کہنے لگے، نہیں میرے بچوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ میں تم دونوں کا اسکول ہی چھڑوا دوں، ابھی تو تم دونوں نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، پھر پڑھ کر بڑے آدمی بنو گے تب میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ چھوٹو برے برے منہ بناتا ہوا کہنے لگا، اتنی لمبی پلاننگ کر لی ہے آپ نے، تب تک اب انتظار کرنا ہی ہے تو ابھی سے تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ روز تھک جاتے ہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم شام کو ہی آ جایا کریں گے اسکول سے پڑھ کے۔ ددو مسکرانے لگے اور ہاں میں سر ہلانے لگے اور بولے، چلو بچوں، کھانا کھا کے سو جاؤ، میں بھی سوتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً سے لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں تاکہ بچے مزید کوئی سوال نہ کر سکیں۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئے، لیکن چٹکی قریب ہی بیٹھی خاموشی سے پڑھائی کرتی رہی۔ اب ددو کو انتظار تھا کہ چٹکی بھی سو جائے تو وہ اپنے کام کے لیے جائیں، لیکن چٹکی تھی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ددو بولے، چٹکی بیٹا، بہت پڑھ لیا، اب سو جاؤ تم بھی۔ چٹکی بولی، ددو آپ نے چھوٹو ڈھولو کو بھی بہت جلدی سونے بھیج دیا ہے، سچ سچ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ پریشان تو آپ واقعی میں لگ رہے ہیں۔ اب ددو کے پاس چٹکی کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ددو نے ساری بات چٹکی کو بتا دی۔ چٹکی بولی، ددو آپ کو اس معاملے میں ناگ پری کے پاس جانا چاہیے۔ ددو بولے، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، میں جاتا ہوں، تم گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لو، میں اب صبح میں ہی واپس آؤں گا۔ چٹکی یہ سن کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ددو اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ چاند کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ شیرو گھر کے باہر بیٹھا تھا، وہ بھی ددو کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر ددو کو لگا کہ شیرو بھی
پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ددو بولے، ایک تو سارا دن یہ بچے پیچھا نہیں چھوڑتے، اگر ان کو دھوکہ دے کے بچ بچا کے نکل آیا ہوں تو اب ان کا شیرو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ددو چلتے چلتے نہر کے پاس پہنچ گئے اور پکارنے لگے، ناگ دیوی، ناگ دیوی، ہمیں کچھ ضروری کام ہے، حاضر ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ناگن دیوی نمودار ہوئیں اور کہنے لگیں، فرمائیے ددو، ایک تو آپ لوگ آدھی رات کو آ جاتے ہیں، میرا آرام بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ددو بولے، ناگن دیوی، میں بہت پریشان ہوں، اس وقت آنے کے لیے معذرت۔ یہ سن کر ناگن دیوی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ اس وقت کیوں آنا ہوا آپ کا؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس وقت کیوں آ گئے آپ؟ ددو بولے، راجا جی اس خطرناک راستے پر اکیلے جانے کی بات کرتے ہیں، ان کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس گاؤں کا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جو ان کی جگہ سنبھالے۔ شہزادہ حضور تو جب سے دوسرے ملک پڑھنے گئے ہیں پھر لوٹ کر نہیں آئے، وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ یہ سن کر ناگن دیوی بولی، آپ پریشان مت ہوئیے، اس راستے پر اچھی پری موجود تو رہتی ہیں، وہ نہیں جانے دیں گی راجا جی کو، اور وہ راجا جی کی ہر طرح سے حفاظت کریں گی۔ ویسے تو میں خود ان کی مدد کرتی، خود ان کے ساتھ جاتی، لیکن ہمیں اس راستے پر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھی پری بہت اچھی ہیں اور ان کا کام بھی تو راجا جی کی حفاظت ہی ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیے اور گھر جا کر آرام کیجیے۔ ددو نے یہ سنا تو کچھ تسلی ہوئی اور ناگن دیوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس آ گئے اور گھر آ کر سکون سے سو گئے۔ ادھر صبح کی پہلی کرن نے دیکھا کہ راجا جی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کے خطرناک راستے پر اکیلے رواں دواں تھے۔ دل و دماغ تو عجیب سوچوں میں گھرا تھا اور آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مقام آ ہی گیا جہاں پری رہتی تھی۔ اچانک سے تیز ہوا چلی اور گھوڑا وہیں رک گیا اور واپس جانے کے لیے منمنانے لگا۔ راجا جی نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو وہیں ایک درخت سے باندھ دیا اور خود وہیں کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں بولے، پری، آج ہمیں مت روکیے، ہمیں یہ راز معلوم کرنے جانا ہی پڑے گا۔ اب ہمیں اس راز کا معلوم ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ کچھ دیر تو ہوا یوں ہی زوروں سے چلتی رہی، پھر آخر کار پری بولی، ہمیں معاف کیجیے گا راجا جی، لیکن ہم آپ کو اس راستے پر نہیں جانے دیں گے۔ کیا واقعی آپ کو اس راز کی حقیقت معلوم نہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ اس راز کی حقیقت اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ عام انسانوں میں ایک آپ ہی وہ انسان ہیں جس کو یہ راز معلوم ہونا چاہیے۔ راجا جی بولے، نہیں، ہم اس راز کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن ہم آج اس راز کی حقیقت جانے بغیر یہاں سے جائیں گے بھی نہیں۔ پری بولی، ہمیں اگر آپ کو کچھ بتانے کی اجازت ہوتی تو بہت پہلے بتا دیتے، لیکن ہم آپ کو اس راستے سے جانے بھی نہیں دے سکتے۔ راجا جی بولے، اگر ہم وہ واحد انسان ہیں جسے یہ راز معلوم ہونا چاہیے تو آپ ہمیں یہ راز بتا دیجئے، ہم اس راز کو ہمیشہ راز رکھیں گے۔ پری بولی، آج مجبوری ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ راز کسی کو نہ بتاتی۔ اور پھر پری بتانے لگیں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، چھوٹا جن اور بڑا جن گاؤں میں آ گئے تھے، کبھی کسی کو سوتے ہوئے ڈراتے تو کبھی کسی کو جاگتے ہوئے بھی ڈرا دیتے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔
لوگوں نے بچوں کو تو باہر نکالنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ شریر جن تو باہر کی بجائے گھروں میں گھسنے لگے۔ سنک گڑھ کے لوگوں نے پھر ہمارے راجا سے رابطہ کیا، ہمارے راجا یعنی پرستان کے راجا سے۔ پرستان کے راجا کو جب یہ علم ہوا تو وہ خود یہاں آئے اور انہوں نے اس راستے پر مصنوعی دیوار بنا دی اور مجھے یہاں پہرے کے لیے بٹھا دیا۔ آج تک میں یہاں موجود ہوں۔ کوئی بھی انسان جس دن یہ مصنوعی دیوار پار کرے گا وہ جن دوبارہ سے آزاد ہو جائیں گے اور بدلہ لینے کے لیے سنک گڑھ کے لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ بات راز رکھنے کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ جب یہ راز کھلے گا تو یقیناً یہ راز ان لوگوں تک بھی جائے گا جو آپ سے اور راج محل سے حسد کرتے ہیں اور بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور یہ دیوار پار کریں گے تاکہ شریر جن آزاد ہو جائیں اور سنک گڑھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے یہ راز ہی رہنے دیجیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک آپ کو بھی نہ معلوم ہو سکا۔ یہ سن کر راجا جی ہاں میں سر ہلانے لگے اور بولے، یقیناً اب یہ راز ہی رہے گا، کیونکہ اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کو یہاں آس پاس نظر آئے تو آپ اسے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر راجا جی نے گھوڑے کو کھولا اور اس پر بیٹھ کر راج محل کی طرف واپس چلے گئے۔ ہاں تو بچوں، آپ کو راز سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔